میرا نام بلال ہے۔ میں ایک بہت ہی امیر بندے کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ تھا۔ میرے گھر میں بہت ہی غربت تھی۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی جب میری سب سے چھوٹی بیٹی اس دنیا میں آئی تھی۔ میری بیوی نے دم توڑ دیا۔ میری ایک ہی بڑی بیٹی تھی جس کا نام صبا تھا۔ وہی اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی تھی کیونکہ میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی۔ میں نے جگہ جگہ کام کیا اور پھر بالآخر میری ڈیوٹی ایک بڑے آدمی کے ساتھ لگ گئی جس کا بہت بڑا بنگلہ تھا، اور اس نے مجھے رات کو سائڈ پر بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنا کر دیا تھا، یعنی اس گھر میں سردی میں بھی وہاں آرام سے بیٹھ کر کام کر سکتا تھا۔ میرا کام کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اس آدمی کا نام راجہ علی تھا۔ یہ شہر کا بہت بڑا آدمی تھا۔ اس کے بہت بڑے بڑے کاروبار تھے۔ اس کی بھی کوئی فیملی نہیں تھی۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ کیونکہ میرا کام رات کو جاگنا ہوتا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ گھر میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ ان سے ملنے کے لیے ان کے دوست اور کاروبار والے لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گیا، اور صبح یہ بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے پوچھوں۔ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت ایک جوان اور کم سن لڑکی کو گاڑی میں لایا گیا ہے اور وہ اندر چلی گئی ہے۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت اداس تھی، لیکن اس کے بعد وہ لڑکی باہر نہیں آئی اور ابھی تک اندر ہی تھی۔ سیٹھ صاحب کو دیر تک سونے کی عادت تھی۔ میں نے مالی سے پوچھا، یار یہ کیا چکر ہے؟ یہ لڑکی کون تھی؟ سیٹھ صاحب کی رشتہ دار تو نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میں نے تو سنا ہے کہ ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ مالی نے کہا کہ ہاں، یہ کوئی غریب اور مسکین لڑکی ہوگی، شکل اور کپڑوں سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ غریب اور مسکین لڑکی کا سیٹھ صاحب کے ساتھ کیا کام ہے؟ تو مالی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے، تم بھی اپنے کام سے کام رکھو۔ بڑے ہی اچھے انسان ہیں، بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ میں مالی ہوں اور تم سیکیورٹی گارڈ، لیکن دیکھو اپنی اور میری تنخواہ کو، ہم دونوں کی کتنی زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ اتنی تنخواہ تو کوئی پڑھا لکھا آدمی بیٹھ کر کماتا ہوگا، اور ہمیں یہاں پر چھوٹے موٹے کام کرنے کو مل جاتے ہیں۔ میں ادھر سے تھوڑی بہت صفائی کر دیتا ہوں۔ تمہارا کام تو ویسے بھی بیٹھنے کا ہے، دن بھر تم سوتے ہو اور رات کو جاگتے ہو، کھانا پینا بھی بہت اچھا ملتا ہے۔ اس طرح کی باتوں میں پڑھ کر اپنی نوکری نہ ہاتھ سے گنوا بیٹھنا۔ مالی ٹھیک بات کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، اور 2 ہفتے کے بعد بھی یہی ہوا۔ ایک معصوم سی لڑکی کو لایا گیا اور اس کے بعد وہ وہیں پر رہنے لگی، لیکن 1 مہینے کے بعد وہ لڑکی کہاں گئی کسی کو نہیں پتا چلا۔ ویسے سیٹھ صاحب بہت اچھے انسان تھے۔ ہر جمعرات کو ان کے گھر کے باہر لنگر تقسیم ہوتا تھا، اس پر بھی وہ میری ہی ڈیوٹی لگا دیتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ اس جگہ پر کام کرنے کے وہ مجھے پیسے نہیں دیتے تھے، اس کے پیسے مجھے الگ سے ملتے تھے۔ ہمارے لیے روز کھانے میں گوشت پکتا تھا، جو وہ اپنے لیے پکاتے تھے ان کے گھر کے نوکر بھی وہی کھاتے تھے۔ جو بھی گھر میں پکتا تھا ہم سب کو وہی کھانے کو ملتا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے گوشت پکایا جاتا اور ہمارے لیے دال۔ نوکری کرنے کے لیے تو لوگ مرتے تھے۔ سب کہتے تھے کہ سیٹھ صاحب سارا پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، لیکن وہ کیا کام کرتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ جہاں تک مجھے پتا تھا وہ تو سارا دن گھر میں ہی سوتے رہتے تھے۔ بڑے لوگ تھوڑی نہ نوکری کا کام کرتے ہیں، ان کے کام تو موبائل پر ہی ہو جاتے ہیں۔ کام کرنے کے لیے انہوں نے لوگ رکھے ہوتے ہیں، خود وہ سارا دن آرام کرتے ہیں اور رات کو رپورٹ لیتے ہیں کہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس بار جب لڑکی کو لایا گیا تو میں تھوڑا پریشان ہوا، سوچا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دفعہ لڑکی بہت ہی زیادہ عجیب حالت میں تھی، ڈری ہوئی اور پریشان لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کوئی چوٹ لگی ہے، لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں آگے بڑھا تو میں نے صاحب کے نوکروں سے پوچھا کہ اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اتنے میں سیٹھ صاحب وہاں پر آ گئے اور میں نے اپنی زبان روک لی۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا سوال جواب ہو رہا ہے؟ تو آدمیوں نے کہا کہ کچھ نہیں صاحب جی، یہ ہم سے پوچھ رہا تھا کہ لڑکی کو کہاں لے کر جا رہے ہو۔ میں پریشان ہو گیا کہ وہ یہی کہیں گے کہ تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے یہ سوال پوچھا۔ سیٹھ صاحب میرے پاس آئے اور بولے، ہاں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں صاحب، یہ لوگ اندر آ رہے تھے، رات کا وقت ہے اور یہ میرے کام کا حصہ ہے، اسی لیے میں نے ان سے سوال کیا کہ لڑکی کو کہاں لے کر جا رہے ہو۔
انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکی سڑک سے پک اپ کی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بہت ہی مجبور اور معصوم ہے۔ دراصل میں نے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا اور ان کو اس گھر میں لے آتے ہیں۔ میں سیٹھ صاحب کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ وہ خود ہی مجھے صفائیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی لڑکیوں کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، بیچاری سڑکوں پر ہی ہوتی ہیں اور ان کی عزت خراب ہوتی ہے، اسی لیے میں ان کو اپنے گھر لے آتا ہوں۔ کچھ دن یہ یہاں پر کام کرتی ہیں، پھر ان کے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کروا دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرا دل تو خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ سیٹھ صاحب جو دنیا بھر نیکیاں کرتے پھرتے ہیں، ان سے کسی برائی کی امید ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ انہوں نے تو یہی کرنا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا یہ تو بڑی ہی نیکی کا کام ہے، کسی کسی کو اس طرح کی نیکی کرنا نصیب ہوتا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ سیٹھ صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم بھی اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہو، اسی طرح اپنا کام کرتے رہنا۔ میں جہاں بھی جاتا تھا ان کے ساتھ ہی تو جایا کرتا تھا، تو کبھی بھی کسی ایسی غیر معیوب جگہ پر نہیں گئے تھے جس کے بارے میں سوچ کر دل میں کوئی سوال آتا۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، گھر میں اکیلے چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، کیا کروں، مجبوری ہے۔ سیٹھ صاحب نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ آج اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کپڑے اور مٹھائی لے جانا۔ وہ واقعی بہت اچھے انسان تھے، ہر کسی کا خیال کرتے تھے۔ جب میں اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے کپڑے اور مٹھائی لے کر گیا تو وہ بھی بہت خوش ہو گئیں۔ انہوں نے سیٹھ صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں کیں۔ میں یہ نوکری کر کے بہت مطمئن تھا، یہاں پر مجھے عزت کی روٹی بھی مل رہی تھی اور یہ انسان بھی بہت اچھا تھا، سب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ انسان کے لیے کام کر کے انسان کو اچھا لگتا ہے اور اپنا آپ چھوٹا محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ میں نوکر ہوں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس میں بھی ایک مزدور ہوں جو اپنا کام کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کبھی بھی مجھ پر کوئی مالکوں کی طرح حکم نہیں چلاتے تھے۔ ایک دفعہ تو ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا اور میں نے سیٹھ صاحب کی طرف ہاتھ بڑھا کر ان کو بچا لیا، جبکہ میرا ہاتھ دروازے سے لگ گیا تھا اور اس پر زخم لگ گیا۔ میں اپنا ہاتھ آگے نہ کرتا تو سیٹھ صاحب کا کندھا شیشے سے ٹکرا جاتا اور ان کو چوٹ لگ جاتی۔ انہوں نے ڈرائیور کو تھوڑا غصہ کیا کہ تمہاری آنکھ کیوں بند پڑی ہوئی تھی، ٹھیک سے نہیں چلا سکتے تھے؟ وہ مجھے فوراً ہسپتال لے گئے، میری پٹی کروائی، ہسپتال کا خرچہ دیا، مجھے کہا کہ چاہو تو آرام کرنا، ایک دن کام پر نہیں آنا۔ میرا شکریہ ادا کیا کہ آج تم نے میری جان بچائی اور مجھے کچھ پیسے بھی دیے گئے کہ جب تم ایک دن نہیں آؤ گے تو ان پیسوں سے اپنے گھر کا راشن لے جانا۔ میری بڑی بیٹی کی عمر 15 سال تھی اور اس سے چھوٹی کی عمر 10 سال اور ایک چھوٹی بیٹی 5 سال کی تھی۔ اس کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ مجھے میری بڑی بیٹی صبا نے بتایا کہ یہ اسکول میں جانے کے لیے بہت زیادہ خوش ہے۔ سیٹھ صاحب کے دیے ہوئے پیسوں سے یہ سب کچھ ہوا تھا، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ صبا کو تو میں نے اسکول میں داخل بھی نہیں کروایا تھا۔ وہ بیچاری ان پڑھ ہی رہ گئی تھی اور گھر میں اپنی بہنوں کا خیال کیا کرتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ وہ اپنی بہنوں کو ضرور پڑھائے گی، اس لیے باقی بیٹیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ اس سے صبا کے کام بھی بڑھ گئے تھے، کیونکہ اس کو صبح جاگنا پڑتا تھا اور پھر ان کو تیار کروانا، لیکن اس نے کہا کہ میں سب کچھ کروں گی، اپنی بہنوں کو ان پڑھ نہیں رہنے دوں گی، کیونکہ آج کل زمانہ ان پڑھ لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بے رحم ہے۔ ایک دن میں نے ایک بوڑھے آدمی کو گھر کے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھا، پریشان تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار بنگلے کی طرف دیکھ رہا تھا، اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور میں نے کہا کہ بابا جی کیا بات ہے، پیاس لگی ہے آپ کو تو پانی پلا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بڑی مشکل میں ہوں، میری جوان بیٹی نہیں مل رہی ہے اور آخری دفعہ میں نے اس کو اس طرف آتے دیکھا تھا۔ میں نے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں بھی پورا دن یہیں پر بیٹھا رہتا ہوں، میں نے تو کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ بابا جی نے اپنا سر پکڑ لیا، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں چلی گئی، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اگر تمہیں یہاں کوئی لڑکی نظر آئے تو اس کو میرے بارے میں بتا دینا کہ تمہارا باپ تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ بابا جی بہت مشکل میں تھے، ان کو دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا، سارا دن انہی کے بارے میں سوچتا رہا کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ ایک دن سیٹھ صاحب کے خاص آدمی جاوید کو کسی فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔
وہ گلا کر رہا تھا، اسے وقت پر پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ مالک صاحب تو کسی کو ٹائم پر پیسے نہیں دیتے، دماغ گھوم گیا ہے ان کا۔ اللہ ایسا مالک کسی کو بھی نہ دے، اپنا کام کروا لیتے ہیں اور میری پیمنٹ مجھے نہیں دیتے، اللہ اس کو پوچھے گا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اتنے اچھے انسان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ شخص۔ یہ ہر وقت سیٹھ صاحب کے ساتھ رہتا تھا، ان کا فون پکڑنے سے لے کر ان کے سارے معاملات یہی دیکھا کرتا تھا، اور پھر بھی ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ جس کا نمک کھاتے ہیں اس کے لیے نمک حرامی نہیں کرتے۔ میں تو کبھی بھی سیٹھ صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیٹھ صاحب کے اندر کوئی برائی ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر جب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی اور میں 2 دن کام پر آیا تو ایک رات کچھ عجیب سا ہوا۔ وہ رات بھی بہت عجیب تھی اور مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گی، کیونکہ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی تھی۔ رات کو میں نے دیکھا کہ جاوید اور سیٹھ صاحب کا ایک اور قریبی نوکر کسی لڑکی کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ اس کی عمر 14-15 سال ہوگی۔ اس نے نقاب کر رکھا تھا۔ جب بھی لڑکیوں کو لایا جاتا تھا وہ بہت ڈری ہوئی ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے وہ سمجھتی تھی کہ شاید ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن پھر ان کے ساتھ سیٹھ صاحب بہت اچھا معاملہ کرتے تھے کہ ان کی شادی کروا دیتے تھے۔ اس دفعہ یہ لڑکی بہت رو رہی تھی۔ میں کبھی لڑکیوں کے نزدیک نہیں جاتا تھا کیونکہ یہ میرا کام نہیں تھا، میں دور سے ہی دیکھا کرتا تھا، لیکن آج کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ میرا دل پسیج گیا، کیونکہ میں خود 3 بیٹیوں کا باپ تھا۔ پتہ نہیں کس کی بیٹی تھی، اس کا باپ اس دنیا میں تھا بھی یا نہیں۔ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ خیر، اس کو اندر لے گئے اور وہ بہت رو رہی تھی، پر مجھے پتا تھا کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے پہلے بھی اس سے پہلے لڑکیوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا اور لڑکیاں پہلے بھی اسی طرح روتی تھیں، ڈری ہوئی بھی ہوتی تھیں، لیکن پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسی کیا بات تھی کہ جب سے اندر گئی تھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا دل بہت اداس اور پریشان ہو چکا تھا۔ ساری رات میں یوں ہی بیٹھا رہا۔ کبھی کبھی مجھے نیند بھی آ جاتی تھی، لیکن آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بنگلے میں بالکل خاموشی تھی، سب لوگ لگتا ہے سو رہے تھے اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح صبح جب گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری دونوں بیٹیاں صحن پر چارپائی پر سو رہی تھیں، دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور میری بڑی بیٹی صبا گھر میں نہیں تھی۔ میں اسے تلاش کرنے لگا لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ محلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے اس کو باہر نکلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ پھر میری دوسری نمبر والی بیٹی جاگ گئی، اس نے مجھے بتایا باجی رات کو گھر سے نکلی تھیں چھوٹی کے لیے بسکٹ لینے کے لیے، کیونکہ چھوٹی بہت ضد کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ آپ کو فون کیا لیکن آپ کا فون نہیں مل رہا تھا، اس لیے باجی خود ہی بسکٹ لینے کے لیے چلی گئیں، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ سب کیا ہوا ہوگا، کیونکہ میرے دماغ میں کڑیاں جڑنے لگی تھیں۔ اس دن جو بابا وہاں پر پہنچا تھا وہ بھی اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی ہمارے آس پاس کے علاقے کی تھی، تبھی وہ تلاش کر رہا تھا۔ اور کل رات جس لڑکی کو لے کر جاوید گیا تھا وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا قد عمر بالکل میری صبا جتنا ہی تھا اور وہ تبھی مجھے دیکھ کر رو رہی تھی، ورنہ اس ٹائم وہ اور کہاں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے کہ یہ بے سہارا مجبور لڑکیوں کو نہیں پکڑتے تھے بلکہ یہ لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے، اور اغوا کر کے ان کی شادی تو بالکل بھی نہیں کرواتے تھے بلکہ شاید ان کے ساتھ کوئی اور ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ میرا خون کھولنے لگا، میں نے اپنی بندوق اٹھائی اور سیدھا صاحب کے بنگلے کی طرف چل پڑا۔ جانے سے پہلے اب میں نے اپنی بچیوں کو کہا کہ اگر میں واپس نہ آیا تو اپنے چچا کے گھر چلی جانا، کیونکہ میں جو کرنے جا رہا تھا وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میری آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ آج میں سیدھا ہی بنگلے کے اندر چلا گیا اور سامنے ہی سیٹھ بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے، کوئی ضروری کام ہے؟ میں نے کہا کہ سیٹھ صاحب، رات کو یہاں پر ایک لڑکی کو لایا گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا بیچاری بڑی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے کہا ابھی تو اوپر والے کمرے میں ہی ہیں، کوئی اچھا رشتہ سا مل گیا تو پھر اس کی شادی کروا دیں گے، بڑی ہی پیاری لڑکی ہے۔ میں نے اپنی مٹھیوں کو بھیج لیا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ایک شیطان صفت آدمی تھا،
اس کے نوکر جو اس کے بارے میں برائی کر رہے تھے وہ جھوٹی نہیں تھی۔ میری آنکھوں پر پردہ پڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ انسان اس طرح کا نکلے گا۔ جس کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ میری بیٹی تھی، کوئی اور نہیں، اور اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ایسے ہی اپنے بنگلے پر لا چکا تھا اور لوگوں سے جھوٹ بولتا تھا کہ میں ان کی شادی کروا دیتا ہوں۔ لڑکی 1 مہینے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی تھی، یا تو ان کو جان سے مروا دیا جاتا تھا یا پھر کہیں بیچ دیا جاتا تھا۔ میں ان بچوں کو نہیں بچا سکا، لیکن اپنی بیٹی کو ضرور بچاؤں گا۔ سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو آرام سے یہاں سے نکلوا کر ہمیشہ کے لیے کہیں غائب ہو سکتا ہوں، لیکن صرف اپنی بیٹی کو بچانے تک تو میرا فرض نہیں بنتا تھا۔ مجھے اس درندے کو ہی ختم کرنا تھا، کیونکہ آج تو میری کل کسی اور کی بیٹی اس کے ہاتھ لگ سکتی تھی۔ مجھے کہیں کھویا ہوا دیکھ کر سیٹھ صاحب نے کہا، کیا بات ہے؟ پریشان نظر آ رہے ہو؟ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ پیسے چاہیے تو یہ لو۔ انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر میری طرف بڑھائے۔ میں نے ان پیسوں کی طرف دیکھا۔ انہی پیسوں کو دیکھ کر انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور ان کی طرف بندوق سیدھی کر دی۔ میں نے آج ایک اور درندے کو ختم کر دیا، اسے بہت آسان موت دے دی۔ میں اوپر والے کمرے کی طرف گیا اپنی صبا کو بچانے کے لیے۔ وہ وہیں پر موجود تھی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی اسی کمرے میں تھی، لیکن اس کے اندر جان نہیں تھی۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، کیونکہ شاید یہ درندہ اس کی عزت لوٹ چکا تھا۔ میں نے اسے آخری دفعہ دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ چلائی نہیں تھی کیونکہ اسے دھمکایا گیا تھا کہ اگر تم بولی تو تمہارے باپ کو جان سے مار دیں گے۔ اپنی بیٹی کی لاش کو گلے سے لگا کر میں بہت رویا۔ اسے وہاں سے لے گیا۔ اپنی بیٹی کا کفن دفن کرنے کے بعد اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لیا اور ہمیشہ کے لیے میں نے یہ شہر چھوڑ دیا۔ میں واپس اپنے آبائی گاؤں میں آ گیا جہاں میں رہتا تھا، جہاں میری شادی ہوئی تھی، جہاں مجھے میری بیوی ملی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو ان کی نانی نانا کے پاس چھوڑا۔ جب ان کو صبا کے بارے میں بتایا تو وہ بھی غم سے نڈھال تھے۔ روز اپنی بیٹی کے لیے میں روتا ہوں، اسے یاد کرتا تھا۔ اس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتی تھی۔ میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا تھا کیونکہ میں خاموش رہا، کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ دن بعد سیٹھ صاحب کے بارے میں اخبار میں ایک بہت بڑا آرٹیکل چھپا۔ پتہ چلا کہ وہ یہ ایک کام انٹرنیشنلی کرتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی گندا انسان تھا اور اس کے پیچھے بہت سی ایجنسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اسلم بھی یہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے بیان دیا کہ یہ سب جھوٹ تھا، ہم کسی لڑکی کی شادی نہیں کرتے تھے۔ سیٹھ صاحب پہلے 1 مہینے تک ان کو اپنے گھر میں رکھتے تھے اور جب ان کا دل بھر جاتا تو پھر ان کو کسی بازار میں بیچ دیتے تھے۔ میں نے بہت اچھا کیا جو اس درندے کا کام تمام کر دیا۔ مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی پولیس مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ جائے تو میں ان کو بھی سب کچھ بتا دوں گا کہ ہاں، میں نے ہی اس کو ختم کیا ہے۔ میں وہاں سے کبھی بھی نہیں بھاگتا، لیکن اپنی 2 بچیوں کا مجھے خیال کرنا تھا۔ اللہ میری صبا کو جنت میں جگہ دے اور اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اس کا خواب تھا کہ اس کی دونوں بہنیں پڑھ لکھ کر اچھے انسان بنیں، اور اب یہی میرا خواب ہے۔